بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ یہ سفر انگلینڈ کے احوال پڑھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا نجیب اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں 2 ستمبر مطابق 2 ذی القعدہ بدھ فجر کی نماز پڑھ کر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے آرام فرمایا۔ 11 بجے بیدار ہوئے۔ 2 نو مسلم ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت کی دعائیں لیں، کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ نجیب اللہ نے دونوں سے الگ الگ اسلام لانے کے اسباب پوچھے۔ ایک نے تو یہ بتلایا کہ میں جب پہلی مرتبہ بیت المقدس گیا اور وہاں مسجد کی سادگی دیکھی، مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ دیکھا، اس کے بعد اسلامی ممالک کے اسفار کیے، ان کی مسجدوں کو خاص طور سے دیکھتا رہا اور عبادت کرنے والوں کو بھی دیکھا کرتا تھا۔ نیز کچھ دنوں لندن میں عرب سفارت خانوں میں بھی کام کرتا رہا اور مسلمانوں کو بہت قریب سے دیکھتا رہا۔ بہرحال مساجد کی سادگی، عبادت کے طریقوں سے متاثر ہو کر میں اسلام میں داخل ہوا اور مجھے دین اسلام بہت ہی پیارا لگتا ہے، فللہ الحمد والشکر۔ دوسرے شخص سے پوچھا تو اس نے بتلایا کہ میرے والد پڑھے لکھے شخص تھے اور ان کو کتب خانہ اور کتابوں کا بڑا شوق تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے گھر پر ایک کتب خانہ قائم کیا اور اس میں ہر قسم کی اور ہر مذہب کی کتابیں جمع کی۔ مجھے میرے والدین کی طرف سے کتب خانے میں ہر قسم کی کتابوں کو دیکھنے کی آزادی تھی۔ میں جب بڑا ہوا تو کتب خانے میں چلا جاتا اور کتابیں دیکھا کرتا تھا۔ ہمارے اس کتب خانے میں قرآن پاک بھی تھا جو عربی انگریزی دونوں زبانوں میں تھا۔ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جب میں قرآن پاک پڑھتا تھا تو مجھے بڑا ہی سکون محسوس ہوتا تھا اور جب بھی کوئی بات پریشانی کی آتی تو اس قرآن کو پڑھتا تو بہت ہی سکون پاتا۔ چنانچہ اسی داعیہ نے مجھے اسلام کی طرف متوجہ کیا اور یہ مولانا صاحب جو بری میں رہتے تھے ان کے پاس آیا۔ انہوں نے مولانا یوسف مطالعہ صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ موصوف نے ان کو سمجھایا، ان کے سوالات کے جواب دیے، چنانچہ وہ مولانا یوسف مطالعہ صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ اس نے یہ بھی بتلایا کہ میں نے یا میرے باپ نے ساری عمر میں کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی اور کبھی خنزیر کا گوشت نہیں کھایا۔ حالانکہ ایک انگریز کے لیے یہ مشکل ترین بات ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کا ارتکاب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ موصوف اس سال حج کو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حج و زیارت کو قبول فرمائے۔ باقی معمولات حسب سابق، عشاء کے بعد عمومی مصافحہ، اب تک مغرب کے بعد مصافحہ ہوتا تھا مگر تنگی وقت کی وجہ سے عشاء سے قبل صرف کھانا اور مصافحہ بعد عشاء طے پایا۔ 3 ستمبر 3 ذی القعدہ جمعرات فجر کی نماز کے بعد آرام۔ 11 بجے بیدار ہوئے۔ گزشتہ سال دارالعلوم العربیہ الاسلامیہ بری کے 4 اساتذہ کرام اور ڈرائیور صاحب یعنی کل 5 افراد جبکہ وہ اپنے گھروں سے مدرسہ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ کار مدرسہ ہی کی تھی، چونکہ یہ اساتذہ بری سے دور مقیم تھے اس لیے صبح مدرسے کی کار ان کو لینے کے لیے جاتی۔ 2 اساتذہ ان میں سے مع ڈرائیور کے بلیک برن کے رہنے والے تھے اور 2 استاد ان میں سے پریسٹن کے تھے۔ کار پہلے بلیک برن آتی، ان اساتذہ کو لیتی، پھر پریسٹن آتی اور 2 اساتذہ کو لیتی اور ان چاروں کو مدرسہ لاتی۔ شام کو جب مدرسے میں تعلیم سے فراغت ہوتی تو ان کو ان کے گھروں تک پہنچاتی، مگر مقدرات اٹل ہوتے ہیں۔ ایک دن یہ اساتذہ مدرسہ کی کار میں تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑی گاڑی سے کار کی ٹکر ہوئی اور یہ چاروں اساتذہ مع ڈرائیور کے جاں بحق شہید ہو گئے اور ان کو ان کے اقامت گاہوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ کئی روز ہوئے کہ حضرت نے ان کی قبور پر فاتحہ کے لیے جانے کے واسطے مولوی یوسف مطالعہ صاحب سے تذکرہ فرمایا، چنانچہ آج کا دن وہاں جانے کا طے ہوا اور ساتھ ہی یہ بھی پروگرام بنا کہ چونکہ دارالعلوم میں عورتوں کی بیعت کا کوئی پروگرام نہیں، ادھر ٹیلی فون عورتوں کے بیعت کے سلسلے میں آتے رہتے ہیں،
چنانچہ دونوں جگہوں پر بیعت کا نظام بھی رکھ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت مدظلہ مع خدام کے مدرسہ دارالعلوم سے 11:15 بجے روانہ ہوئے اور بلیکبن کی مسجد جس کا نام مسجد توحید الاسلام ہے وہاں 11:40 پر پہنچے۔ 1 گھنٹہ پہلے مولانا عبدالجبار صاحب اعظمی وہاں پہنچ چکے تھے اور ان کا بیان ہو رہا تھا۔ حضرت کے پہنچتے ہی موصوف نے تقریر ختم کر دی، نجیب اللہ نے بیعت کرائی اور اس کے بعد مولانا عبدالجبار صاحب نے دعا کرائی۔ اس کے بعد ساتھیوں نے مختصر ناشتہ کیا۔ حضرت مدظلہ نے صرف زمزم نوش فرمایا۔ ماشاءاللہ یہاں کافی تعداد میں مرد اور عورتیں جمع تھے، مرد مسجد میں تھے اور عورتیں دوسری جگہ، اور کافی بیعت بھی ہوئی۔ یہاں سے فارغ ہو کر قبرستان کے لیے 12:06 پر روانگی ہوئی اور 12:18 پر قبرستان پہنچے۔ قبریں چونکہ کچھ اندر تھیں اس لیے حضرت اپنی کار ہی میں سڑک پر سے فاتحہ پڑھتے رہے اور مجمع سارا قبر پر حاضر ہو گیا۔ یہاں کی 3 قبریں ہیں، 2 استاد اور 1 ڈرائیور۔ اللہ جل شانہ تینوں شہداء کو اپنی رضوان اور رحمتوں سے نوازے۔ یہاں پر قبرستان میں تقریباً 300 کا مجمع جمع ہو گیا تھا۔ یہاں سے فارغ ہو کر 12:32 پر پریسٹن کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت مدظلہ کو چکر اور امتلاع یعنی قے والی کیفیت شروع ہوئی۔ قبرستان پہنچتے پہنچتے طبیعت مبارکہ بہت زیادہ خراب ہو گئی، چنانچہ فوراً پیچھے کی سیٹوں پر حضرت کو لٹا دیا گیا اور ہم ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ یہاں 2 اساتذہ کی قبریں ہیں، دونوں حدیث کے استاد تھے۔ 12:53 پر قبرستان پہنچے اور مختصر ایصال ثواب کے بعد 1 بجے یہاں سے روانہ ہو گئے کہ شہر میں مسجد قوت الاسلام میں عورتوں کی بیعت تھی۔ یہاں مولانا سلمان صاحب 1 گھنٹہ پہلے پہنچ چکے تھے اور ان کی تقریر ہو رہی تھی۔ حضرت کو اتار کر مسجد میں لے گئے۔ چونکہ طبیعت بہت زیادہ متاثر تھی اس لیے جلدی جلدی بیعت کرائی اور بھائی سلمان نے مختصر دعا کرائی۔ اس کے بعد ساتھیوں نے مختصر ناشتہ کیا۔ یہاں 1:06 پر پہنچے تھے اور 1:24 پر یہاں سے روانہ ہو گئے۔ دارالعلوم سے یہاں تک جس گاڑی میں آئے تھے وہ وسیع اور کھلی تھی، مگر یہاں سے واپسی پر دوسری گاڑی میں جانا ہوا جو پہلے کے مقابلے میں تنگ تھی۔ ادھر حضرت کی طبیعت گرتی جا رہی تھی، سردی لگنی شروع ہو گئی تھی، ساتھ ساتھ بخار بھی شروع ہو چکا تھا۔ حضرت کو پیچھے کی سیٹ پر لٹا کر لائے، پیچھے بھائی ابوالحسن حضرت کے ساتھ بیٹھے اور نجیب اللہ اور سہیل آگے کی سیٹ پر۔ 1:24 پر پریسٹن کی مسجد سے روانہ ہو کر مولوی ہاشم صاحب مجاز حضرت شیخ مدظلہ و ناظم مدرسہ دارالعلوم حلقم حال حلقم بری کے مکان پر 2:04 پر پہنچے۔ چونکہ مولانا موصوف اپنے مکان پر تھوڑی دیر کے لیے تشریف لانے کے لیے کئی دن سے کوشاں تھے، چنانچہ آج ہی کا دن طے ہوا تھا کہ وہاں سے فارغ ہو کر مولانا کے مکان پر ٹھہرتے ہوئے مدرسہ لوٹ آئیں گے، مگر حضرت کو پریسٹن ہی سے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے لٹا کر لا رہے تھے، چنانچہ ان سے معذرت کی گئی اور گھر سے مولانا سلمان صاحب نے گھر کے سامنے مولانا سلمان صاحب نے دعا کرائی اور حضرت کار میں لیٹے رہے۔ یہاں سے چل کر 2:15 پر مدرسہ اپنی مستقر پر پہنچے۔ جاتے ہی حضرت کو استنجا کرا کر لٹا دیا گیا۔ حضرت کو سردی سے بخار آنا شروع ہو گیا تھا۔ بہت دیر سے ظہر کی نماز ادا فرمائی، بخار، سردی، چکر سب نے گھیر لیا۔ طبیعت بہت زیادہ مضمحل ہو گئی، بولنا بھی مشکل ہو گیا، چنانچہ ساری نمازیں اپنی ہی پڑھی گئیں اور عصر کے بعد کی مجلس بھی نہیں ہو سکی۔ صرف تھوڑی دیر کو مولوی شاہد صاحب نے فضائل درود شریف سنائی۔ رات بھر عجیب کیفیت رہی کہ بخار اور سردی کا زور رہا۔ اللہ جل شانہ صحت و قوت نصیب فرمائے۔ ہیجانی کیفیت بہت معمولی سی رہی، باقی بالکل سکوت رہا، بلکہ ایک طرح سے بے خودی سی رہی۔ 4 ستمبر مطابق 4 ذی قعدہ جمعہ۔ آج طبیعت کی خرابی کی وجہ سے زیادہ تر اوقات آرام ہی میں گزرے۔ جمعہ سے پہلے مولانا عبدالجبار صاحب کی مختصر تقریر ہوئی، جمعہ ملک عبدالحفیظ صاحب نے پڑھایا۔ عصر کے بعد 13 نکاح بعبارت مولوی سلمان صاحب ہوئے۔ اس کے بعد بچوں کے قرآن پاک کا افتتاح و اختتام، پھر بیعت، اس کے بعد دعا ہوئی،
پھر مجلس برخاست ہوئی۔ حضرت مدظلہ کی طبیعت مبارکہ پر ضعف کا غلبہ زیادہ ہے، چونکہ بخار ملیریا تھا۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت و قوت عطا فرمائے۔ چونکہ طبیعت مبارکہ خراب چل رہی ہے، اس لیے عصر سے کچھ پہلے 2 ڈاکٹر بلائے گئے، جن میں سے ایک اس بری علاقے کے اسپیشلسٹ تھے، ان کا نام ڈاکٹر اعظم جیلانی ہے، اور دوسرے کا نام ڈاکٹر مسعود علی بیگ حیدرآبادی ہے۔ مدرسے کے طلباء کے یہی معالج ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ ہر چیز کا معائنہ کیا، بلڈ پریشر، ہاتھ، پشت وغیرہ دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے جگر کی خرابی بتلائی اور بتلایا کہ کسی دن آ کر خون ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد پھر کوئی دوا تجویز ہوگی، اور یہ لوگ چلے گئے۔ آگے پھر 5 ستمبر 5 ذی القعدہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں پھر آگے حضرت کے ہاسپٹل جانے کا تذکرہ ہے کہ حضرت کو ہاسپٹل لے گئے اور پھر وہاں پر حضرت کو ایڈمٹ کیا گیا اور حضرت کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوا، تو وہ سب ڈیٹیل ہے اس میں، ان کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب حضرت شیخ دیکھیے، اس وقت حضرت شیخ کی عمر کتنی ہے؟ 86 سال کی عمر کے بوڑھے جگہ جگہ دوڑ رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں، اور فیض تو حضرت کا عجیب ہے کہ لوگ کھینچے جا رہے ہیں، یہ قدرت کی کشش ہے۔ بلیک برن میں بھی بہت عورتیں بیعت ہوئیں، پریسٹن میں بھی بہت عورتیں بیعت ہوئیں، اور وہاں مزار پر جا کر حضرت واپس آ گئے۔ حضرت کو اس کا بہت اہتمام تھا، جہاں بھی جاتے تو وہاں ایصال ثواب مزار وغیرہ پر جانا، ان کا حق ادا کرنا، حضرت اس کی کوشش کرتے۔ حضرت کے خلیفہ تھے ہم نے مفتی کفایت اللہ پالن پوری، وہ ایک دفعہ یہاں آئے تھے تو انہوں نے شیخ یونس کا قول نقل کیا غالباً، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں جس شہر میں، تو وہاں کے قبرستان میں مرحومین کو 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دیتا ہوں۔ یہ بزرگان دین جس شہر میں بھی جاتے ہیں تو سب مرحومین کا خیال کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ وہاں جو شہدائے دارالعلوم تھے، اب یہ شہد ہیں، ان کی بھی ہمارے پاس ہے یہ سارے روایات، چلو وہ بھی میں پڑھوں گا انشاءاللہ دارالعلوم کی تاریخ میں کہ یہ کون کون حضرات تھے۔ مولانا ابراہیم دیسائی صاحب، مولانا یعقوب دیسائی صاحب پریسٹن سے، مولانا علی سمنی صاحب، اور مولانا عمر جی وہالو، مولانا عمر جی صاحب، اور بھائی عبدالرشید، یہ 5 جو ہیں شہید ہو گئے۔ اور بھائی عبدالرشید کے ایک وائف کے بردر تھے، بردر ان لا تھے، وہ بھی ان کے ساتھ آ رہے تھے، وہ بچ گئے۔ وہ اصل میں اسٹیٹ گاڑی تھی، اس زمانے میں بڑی گاڑی ہوتی تھی فورڈ کورٹینا، تو وہ بوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اسٹیٹ میں، تو پیچھے 3 اساتذہ تھے اور آگے مولانا یعقوب صاحب اور بھائی عبدالرشید۔ تو بلیک برن سے آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پر بینڈ ہے اور وہاں مکان ہے، تو بینڈ کی اس سائڈ کیا ہے آپ کو نظر نہیں آتا، تو ادھر سے ایک ٹرک آ رہا تھا، تو ساتھ وہ دودھ والے کی گاڑی تھی، وہ تو سلو چلتی ہے دودھ والا، اس زمانے میں دودھ کی گاڑیاں بہت ہوتی تھی، تو وہ اس کو اوورٹیک کرنے گیا اور بینڈ آ گیا، اور یہ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو بینڈ پر ہیڈ آن کلیژن ہوا، تو نو چانس، وہ بالکل ٹرک کے اندر پوری گاڑی گھس گئی اور 5 اساتذہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے حضرت کو اس کا بہت غم تھا، اور حضرت نے وہاں سے اس زمانے میں مکہ مکرمہ مدرسہ سہولتیہ سے مولانا سیف الرحمن صاحب کو یہاں بھیجا تھا مدرس کی حیثیت سے، تو پھر وہ دارالعلوم میں ہی رہتے تھے، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، تقریباً 1.5-2 سال رہے، جب تک سب سیٹنگ نہیں ہوئی پھر واپس وہ چلے گئے سہولتیہ۔ تو یہ جو حادثہ ہوا تھا، تو حضرت شیخ اس سفر میں کہیں نہیں گئے، صرف ایک تبلیغی مرکز گئے، نیوز بڑی باٹلی راستے میں چلے گئے، اور یہاں بلیک برن اور پریسٹن وہ مزار پر گئے اور بیعت کے لیے گئے، پھر واپس آ گئے۔ لیکن بلیک برن پریسٹن کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار بہت چڑھ گیا بیچارے حضرت، 86 کی، اور ادھر ادھر جانا بس کا نہیں، طبیعت خراب ہو گئی، پھر حضرت کو ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ اللہ پاک حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور یہ سارا انتظام اور اس کا سب پریپریشن یہ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب کرتے تھے، پہلے سے بھیج دیتے تھے، مولانا سلمان صاحب، مولانا عبدالجبار صاحب، بیان سارا مجموعہ ریڈی، پھر حضرت شیخ پہنچتے تھے، بیعت ہو جاتی تھی، دعا ہو جاتی تھی، حضرت چلے آتے تھے، تو حضرت کا ٹائم ویسٹ نہ ہو،
ہمارے حضرت کو اللہ نے انتظامی صلاحیت بہت اچھی دی تھی، تو حضرت بہت دور اندیشی سے سارا نظام بہت پرفیکٹ کرتے تھے، تو اس لیے سارا نظام بہت اچھا ہوا تھا الحمدللہ. مگر طبیعت حضرت کی خراب ہو گئی. اللہ پاک حضرت کی مجاہدہ اور قربانیوں کا حضرت کو بدلہ نصیب فرمائے. آگے پھر ختم آ رہا ہے، پھر بخاری شریف کا ختم کس طرح سے ہوا اور یہ سب انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.